نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد نشانی کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعے کا بیان ہے۔ اس میں بھی وہی ساری تفصیلات ہیں اور آخر میں وہی انجام ہے کہ انہیں نجات دی گئی ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی ان کے جو اہل ایمان اور گھر والوں سے بھری ہوئی تھی، باقی لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ نشانی ڈھونڈنے والوں کو اس میں نشانی ڈھونڈنی چاہیے۔ یہی کچھ عاد نے کیا، ان کا قصہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ آج ہم قوم سمود کا قصہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پہلے قوم عاد بڑی قوم بن کے ایک ظاہر ہوئی، اور ان کی تباہی کے بعد جو بچے ہوئے لوگ تھے، حضرت ہود کی قوم کے بچے ہوئے لوگ، یعنی قوم عاد کے بچے ہوئے لوگوں میں سے پھر سمود کے لوگ پیدا ہوئے۔ ان کا زمانہ لگ بھگ آج سے 7000 سال، ایک اندازہ ہے، ظاہر ہے کہ زمانہ قبل از تاریخ کا یہ واقعہ ہے، کوئی ریکارڈ موجود نہیں، ایک اندازہ ہے کہ آج سے 7000 برس قبل یہ لوگ، یہ جو علاقہ آپ کو اگر نظر آ رہا ہو قوم سمود کا علاقہ، سرزمین عرب کے شمال کی طرف اگر آپ بڑھیں گے فلسطین کی طرف، تو یہ ہجر اور مدائن صالح کا علاقہ، ابھی بھی یہاں پر ان کے آثار موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے موقع پہ شام کی طرف جا رہے تھے تو یہاں سے گزرے تھے، اور یہاں پہ وہ سارے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں۔ پتھروں میں یہ عمارتیں بناتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، کہتے ہیں وہ کنواں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم ان کا واقعہ اس طرح بیان کرتا ہے اس مقام پہ کہ سمود کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے، جو انہی کے قوم کے تھے اس لیے انہیں بھائی کہا گیا ہے، ان سے کہا کہ تم اللہ پروردگار سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، ایک امانت دار شخص کے طور پر، بس اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ اور دیکھو میں تم سے کوئی بدلہ تو نہیں مانگ رہا، میرا اگر کوئی بدلہ ہے تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ؟ ایسے ہی تم رہو گے ان باغوں میں، ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں، کھجور سے لدے ہوئے نخلستانوں میں، اسی طرح تمہیں امن سے چھوڑ دیا جائے گا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ تم پہاڑوں کو تراشتے ہو اور اس میں گھر بناتے ہو، اور یہ اپنی خوشی کے لیے سارا اہتمام کرتے ہو۔ سورہ اعراف میں ہے کہ یہ زمین پہ بھی بڑے بڑے محل بناتے تھے اور پہاڑوں میں بھی، فن تعمیر میں بہت بڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے تنبیہ کی کہ یہ کیا فضول اور ابس کام ہے، اللہ سے ڈرو، اور جو میں کہہ رہا ہوں، توحید کی جو دعوت دے رہا ہوں، اس کو اختیار کر لو، اور تم میں سے جو مفسد لوگ ہیں، جو حد سے گزرنے والے ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ یہ زمین میں فساد کرنے والے لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی تفصیل آگے آئے گی کہ اصل میں 9 خاندان تھے جو وہاں پہ ڈومینیٹنگ اتھارٹی رکھتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی تم تو ایک سحر زدہ شخص ہو، اور تم کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور اگر رسول ہو تو کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، پھر مانیں گے۔ تو ان کی فرمائش پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بطور نشان، قرآن نے تو اس کو اس طرح بیان نہیں کیا، لیکن محسوس ہی ہوتا ہے کہ کوئی معجزاتی طور پہ وہ سامنے آئی اونٹنی، اور پھر یہ متعین کر دیا گیا اس دھمکی کے ساتھ کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، یہ جو تمہارا پانی پینے کا کنواں ہے، چشمہ ہے، اس کنویں سے ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک روز باقی تمہاری ساری بستی کا ہوگا، اور خبردار جو اس کو کوئی تم نے نقصان پہنچایا تو تم پہ ایک زبردست عذاب آ جائے گا۔ لیکن یہ شریر لوگ تھے، باز نہیں آئے۔ ان میں سے ایک شخص اٹھا، اور کچھ لوگوں نے مل کے متعین کیا معاملے کو، ایک شخص اٹھا اور اس نے آ کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے کہ 3 دن کی انہیں وارننگ دی گئی کہ 3 دن بس اب آرام کر لو، سکون سے رہ لو، اس کے بعد عذاب آئے گا۔
جب 3 دن گزر گئے تو اس کے بعد پھر ان پہ ایک زبردست عذاب آیا، اور اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ آسمان پہ گھٹا آئی اور اس سے پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، کڑک ہوئی۔ وہ کڑک اتنی شدید تھی کہ پورے علاقے میں شدید زلزلہ برپا ہو گیا، اور اس دھماکے سے یہ سب ہلاک ہو گئے، اوندھے پڑے رہ گئے اپنے گھروں کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانی اگر ڈھونڈنی ہے تمہیں تو اس قصے میں نشانی ڈھونڈو، کیونکہ یہ سب کچھ جو اب ہونے جا رہا ہے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور اب میں یہ بات آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ آخری دفعہ بھی ہو چکا ہے، یعنی یہ سب کچھ جو رسولوں کے ساتھ ہوا اور قریش کو یہ کہہ کے سنایا جا رہا تھا کہ دیکھو پچھلوں کے ساتھ ہوا ہے، اور نشانی ڈھونڈنی ہے میری بات کی سچائی کی تو اس میں ڈھونڈو۔ لیکن میرے آپ کے لیے ان ساری داستانوں میں اب ایک داستان کا اضافہ اور ہو گیا ہے، اور جو تاریخ کی پوری روشنی میں ہوئی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخاطبین کی داستان ہے۔ یہ داستان کوئی اساطیر الاولین بھی نہیں کہہ سکتا کہ پچھلوں کی کہانی ہے، اس لیے کہ اسے قرآن نے بھی محفوظ کیا ہے اور اسے کنٹمپرری ہسٹری نے بھی ریکارڈ کیا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کہانی ہے، یہ حقیقی داستان ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سچائی کا ثبوت ہے کہ قیامت آئے گی، سزا جزا لازمن ہو کے رہے گی۔ حضرت لوط کی قوم کا قصہ ہے، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، جھٹلایا، ان کو بچا لیا گیا، اور جو منکرین تھے ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور بدترین بارش ہوئی جس سے وہ سب ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب الایکا یعنی جنگل والے، حضرت شعیب کی قوم کا یہ دوسرا نام ہے، ان کے پڑوس میں ایک بڑا جنگل بھی تھا، اس لیے ان کو اسلام سے پکارا گیا، ان کو بھی سمجھایا، نہیں باز آئے۔ اس کے بعد ایک عذاب آیا ان کے اوپر، اور پوری قوم جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی، بالکل جس طریقے سے قوم سمود ہلاک ہوئی تھی کہ ان کے اوپر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں وہ سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورت کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ پروردگار عالم کی نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر حضرت جبرائیل لے کے نازل ہوئے ہیں اے نبی تمہارے قلب پہ، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو کھلی ہوئی صاف واضح عربی زبان میں، تاکہ قریش کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اور اس کی گواہی جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی ہے اور پچھلے صحیفوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور ان کے لیے اس میں نشانی نہیں کہ بنی اسرائیل کی علماء بھی اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ جو کہ دعوت کے آغاز کا دور تھا، بنی اسرائیل کی علماء میں سے جو حق پسند تھے وہ کھل کے اس کا اعتراف کر رہے تھے کہ یہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے مطابق آئے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا ذکر موجود ہے۔ انہی لوگوں نے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر بعد میں اسلام بھی قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا نام تو سب جانتے ہیں، اور بھی یہودی علماء میں سے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو اس کو قریش کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر ان کے ایک اعتراض کا ذکر کیے بغیر جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن اصل میں شیطانوں کا الہام ہے، تو جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن شیطان لے کے نازل نہیں ہوتے، یہ شیطان اس لائق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے لیے ممکن ہے، وہ تو اس کے سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں، تو شیطانوں کا یہ کلام بالکل نہیں ہے۔ ان کی باتوں پہ دل برداشتہ مت ہوئیے نبی، اور اپنے رب پر توکل کیجیے جو زبردست ہے، رحیم ہے۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کی نماز میں اور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ ان سجدہ گزار بندوں میں جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کی چلت پھرت بھی وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب سننے والا ہے، وہ سب علم رکھنے والا ہے۔ ایک الزام یہ تھا حضور پہ کہ یہ شاعری کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ یہ شاعر کیسے ہو سکتے ہیں، شاعروں کو تم جانتے ہو کہ ان کا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور تم دیکھتے نہیں کہ وہ صرف قافیہ پیمائی کے لیے ہر میدان میں مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی ایک شعر ادھر کا کہا، دوسرا شعر ادھر کا کہا، کوئی مقصدیت نہیں ہوتی، اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ گفتگو میں تو آسمان کے تارے توڑ کے لے آتے ہیں، عمل میں کچھ بھی ان کے کریڈٹ پہ نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن کو دیکھو، اس کے پیش کرنے والے کو دیکھو، جو لوگ اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں ان کو دیکھو، ان کی سیرتوں کو دیکھو، شاعری اور شاعری سننے والے کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ جواب ہے جو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے سورہ نمل اور قصص جس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا موضوع ہے کہ نشانیاں مانگنے کے
جو مطالبہ تھا کفار کا اس کا جواب بھی دیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور تاریخی واقعات کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حق کا انکار لوگ کیوں کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ پہلی صورت ہے سورہ نمل، یہ بڑی اہم ہے، جو پن پوائنٹ کر کے اصل میں انسانی نفسیات کو بتا رہی ہے کہ لوگ سچائی کا انکار کیوں کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس کی تمہید میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ کفار اگر نہیں مان رہے اللہ کی اس کتاب کو، تو اس کا سبب یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں ہم نے، اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو تزئین اعمال ہے نا، اعمال کو خوبصورت بنا دینا، یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ دیکھیے انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی ایک خصلت ہے کہ وہ مانوس ہو جاتا ہے، اڈیپٹیبلٹی جسے انسان کی ایک صلاحیت کہتے ہیں، کہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ جس ماحول میں بھی ہوتا ہے، چاہے وہ بتوں کی عبادت کر رہا ہو تو ویسے تو بڑی نامعقول بات لگے گی، لیکن یہ کہ جو آدمی بچپن سے یہی کچھ دیکھتا آ رہا ہو تو وہ مانوس ہو جاتا ہے، تو اس سے ایک انس بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس سے وہ اچھا بھی لگنے لگتا ہے، اور اپنے عقائد و نظریات کو وہ اس بنیاد کے برحق سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن عقائد و نظریات اور اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن اعمال آدمی کو اپنے اچھے لگیں، نظریات اچھے لگیں، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک بھی ہوں۔ تو جب کبھی ہدایت آئے، کوئی شخص جھنجھوڑے بتائے، تو انسان کو دامن جھٹک کر، کندھے جھٹک کر، سر پھرا کر چلے نہیں جانا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ کہنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی وزن اور دلیل ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ مزید وضاحت ہے کہ ان کے اعتراضات کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں تزیین اعمال میں مبتلا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے پایا ہے اس پہ یہ راضی ہو گئے ہیں، اور قرآن جو اللہ کی طرف سے ہے، علیم و حکیم کی طرف سے ہے، اس کی سچائی کو مان کے نہیں دے رہے۔ تو اب کچھ قرآن نے واقعات بیان کیے تو یہ بتاتے ہیں کہ صحیح نفسیات کیا ہوتی ہے اور غلط نفسیات کیا ہوتی ہے۔ پہلا واقعہ خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس واقعے میں جو ایک چیز ہے جو ایکچولی نفسیات کا بیان ہے، وہ دیکھیے جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو جب ان سے کہا گیا کہ ایسا پھینک دو، انہوں نے پھینک دیا، جیسے پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ تو وہ انسان تو تھے بہرحال، ڈر کے بھاگے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز دے کے روکا، موسیٰ رکو، واپس آؤ، تم میرے رسول ہو، رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے ایک تنبیہ بھی کی انہیں اور خوشخبری بھی دی کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، یہ اشارہ ہے ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، وہ آ رہا ہے آگے سورہ قصص میں۔ اور پھر مگر حضرت موسیٰ نے اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے یہ ان سے واقعہ ہوا تو بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے توبہ کی تھی۔ اول تو غلطی سے ہوا تھا لیکن رجوع کیا تھا۔ تو یہ اصل میں کس چیز کی نفسیات ہے؟ اعتراف کی نفسیات، رجوع کرنے کی نفسیات۔ اس نفسیات کا کوئی شخص کبھی اللہ کے مقابلے میں ڈھٹائی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی نفسیات حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تھی، اور یہ نفسیات اللہ کو مطلوب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں غفور الرحیم ہوں۔ اس کے برعکس دوسری نفسیات فرعون کی تھی۔ 9 نشان انہیں دیے گئے ان کی فرمائش پہ، 2 تو یہی ہیں، ید بیضا روشن ہاتھ، اور ان کی عصا لاٹھی جو سانپ بن جایا کرتی تھی۔ تیسرا ان کے لیے نشان تھا جادوگروں سے انہوں نے خود مقابلہ کروایا تھا اور اس میں انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ چوتھا قحط ان پہ آئے حضرت موسیٰ کے کہنے پہ، طوفان آیا، ٹڈیاں ان پہ پھیل گئیں، خون ان کے پانی میں آ گیا، جوئیں نکل آئیں ہر جگہ، اور مینڈک ان کے اندر پھیل گئے۔ یعنی وقفے سے 9 چیزیں انہوں نے دیکھی۔ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا جواب تھا؟ جادو۔ اور قرآن کہتا ہے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ بات ٹھیک ہے۔ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں مانوں گا نہیں۔ ظلم اور سرکشی کی بنا پہ سرکشی کی نفسیات ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی صورت میں نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی کبھی حق کو نہیں پا سکتا۔ پھر تیسری نفسیات، اب
دو جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد اور سلیمان، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انہیں دیا تھا، لیکن ان کی کیا نفسیات تھی؟ شکر گزاری کی۔ جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے بہت سے نیک بندوں پہ، اپنا کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، اللہ کو سارا کریڈٹ دے دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام داؤد کے وارث ہوئے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اب ان کا ایک واقعہ ہے، ذرا جو تفصیلی میں اب سنائی دیتا ہوں وہ پورا واقعہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کے اسباب دیے گئے ہیں، اور یہ ایک کھلا ہوا فضل ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اصل میں اس کو فضل قرار دیا، اپنی اس میں بڑائی قرار نہیں دی بلکہ اللہ کی مہربانی قرار دی ہے۔ اور پھر وہ ایک خاص روز کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکروں کو جمع کیا جا رہا تھا، جس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، پرندے بھی تھے، ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ تو یہ لوگ جب وادی نمل میں یعنی چونٹی کی ایک وادی میں پہنچے تو وہاں پہ موجود ایک چونٹی نے اپنے باقی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، دیکھو ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کے لشکری تمہیں کچل دیں، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس لیے کہ چونٹی ہیں، نظر تو نہیں آئے گی۔ حضرت سلمان نے یہ سن لیا تو وہ اس کے قول سے خوش ہو کر مسکرائے، اور پھر ان کا جملہ اصل میں شکر گزاری کی نفسیات کو بتا رہے ہیں کہ پروردگار مجھے سنبھال لے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بنوں ان نعمتوں پہ جو تو نے مجھے دی، میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، مجھے اپنے نیک بندوں میں صالح بندوں کے ساتھ شامل کر لے۔ تو کوئی فخر نہیں ہے اس کے اندر، کوئی بڑائی نہیں ہے، شکر گزاری۔ پھر وہ جائزہ لے رہے تھے پرندوں کا تو دیکھا وہاں پہ حدود موجود نہیں ہے، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ حدود کہاں ہے؟ میں دیکھ نہیں پا رہا اسے، یا ہے ہی نہیں، تو یا تو وہ مجھے اپنا عذر پیش کرے ورنہ میں اسے ذبح کر دوں گا یا بڑی سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں خبر لایا ہوں ایک چیز کی جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور یہ سچی خبر ہے جو سبا سے لے کے آیا ہوں۔ وہاں ایک عورت ہے جو ان کی بادشاہ ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سر و سامان ہے، ایک بڑا عرش ہے، تخت ہے اس کے پاس، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا، یعنی وہی چیز جو کرتے آ رہے ہیں بلا سوچے سمجھے کرے جا رہے ہیں۔ تو اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ تو بیچ میں ابھی اللہ تعالیٰ تبصرہ کر کے کہتے ہیں کہ شیطان نے انہیں اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے روک دیا تھا، وہ اللہ جو آسمان و زمین کی ہر چیز، چھپی ہوئی چیز کو بے نقاب کرنے والا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو چھپاتے ہو سب کا جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ سیدنا سلمان نے کہا ہم دیکھتے ہیں تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بول رہے ہو، یہ میرا خط لے کے جاؤ ان کے پاس ڈالو، اور پھر پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو اور دیکھو کہ ان کا رد عمل کیا ہے۔ ملکہ کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ایک گرامی نامہ آیا ہے، بڑا عزت والا خط آیا ہے، یہ سلمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور متی بن کے فرمانبردار بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ درباریوں مجھے یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں، جب تک تم لوگ نہیں ہوتے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا لڑنے کی اگر بات ہے تو ہم بھی بہت طاقتور ہیں اور لڑائی میں بھی ہم بہت سخت ہیں، معاملہ اب سارا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ تو اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، اور جو سچی بات یہ ہے کہ ایک آخری درجے کی حقیقت پسندی کا جملہ تھا جو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، خاص طور پر کمزور اقوام کو دنیا کی۔ وہ یہ کہ طاقتور اقوام سے جب آپ ٹکراتے ہیں تو اس کا نتیجہ اب یہ خاتون بیان کر رہی ہے، جسے قرآن نے ایز اٹ از کوٹ کیا ہے کہ ٹکرانے کی شکل میں مار آپ کو کھانی ہوگی لازماً، اور مار کھانے کے بعد کیا ہوگا کہ جب وہ بادشاہ آپ کے شہروں میں داخل ہوں گے تو اس کو برباد کر دیں گے، وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر کے نکالیں گے، اور یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ سبق ہے جو ہزاروں سال میں نہیں بدلا، آج کے دن تک ایسے ہی قائم ہے۔ تو کمزور اقوام کو اس کو سمجھ لینا چاہیے
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرتی ہوں، لڑنے کا تو ہمارا کوئی امکان نہیں ہے ان کے مقابلے میں، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں ان کی طاقت کا حال، غیر معمولی طاقت تھی ان کے پاس۔ وہ کہنے لگی میں ایک سفیر بھیجتی ہوں تحفے لے کے، اور دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں ہمارے سفیر کو۔ حضرت سلمان کے پاس سفیر تحفے لے کے آئے تو انہوں نے کہا تم مجھے مال سے اضافہ کرنا چاہتے ہو، میرے مال میں جو تم لائے ہو اس سے کہیں زیادہ میرے پاس ہے، جو تمہیں دیا گیا ہے اس سے میں بہت بہتر حال میں ہوں، اور اپنے تحفوں کو تم اپنے پاس رکھو، انہی سے تم ہی خوش ہو، یہ لے کے واپس جاؤ اور اپنے قوم کو بتا دو کہ اب ہم تمہاری طرف وہ لشکر لائیں گے جن کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، اور تمہیں ہم وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے۔ اس کے بعد کوئی چوائس ہی نہیں بچی ملکہ کے پاس، تو اس نے پیغام بھجوایا میں آ رہی ہوں۔ حضرت سلمان نے پھر اپنے درباریوں سے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش اٹھا کے میرے پاس لیا ہے؟ تو ایک جن نے جو وہاں موجود تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ یہ مجلس آپ کی برخاست ہو اور آپ یہاں سے اٹھے، میں اٹھا کے لے آؤں گا اس تخت کو، میں بہت طاقتور ہوں، امانت دار ہوں۔ تو دوسرا ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کتاب کا علم دیا گیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی تخت سامنے آ گیا۔ حضرت سلمان نے اسے دیکھا اپنے سامنے تو پھر ایک دفعہ وہی نفسیات جس کا بار بار اظہار ہو رہا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے اور وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، جانچ رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکرا۔ جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو پروردگار سب سے بے نیاز ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اس کے عرش، اس کے تخت جو ہے اس کو تھوڑا سا بدل دو، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ اور جب خاتون آئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آپ کا تخت ہے، ایسا ہی تھا آپ کا تخت؟ تو انہوں نے کہا گویا کہ یہ تو وہی ہے، یعنی پہچان لیا انہوں نے، لیکن تھوڑا سا چونکہ چینج ہو گیا تھا، لیکن بہت ذہین خاتون تھی، دیکھتے پہچان گئے کہ یہ تو میرا ہی ہے۔ اور کہنے لگے کہ ہمیں پہلے سے اس کا علم تھا، ہم اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا واسطہ کس سے پڑا ہے، اس لیے ہم ان کے مطیع فرما بردار بن کے یہاں آ گئے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کا اصل مقصود صرف اتنا نہیں تھا کہ ان کو مطیع بنا لیا جائے، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن اس وقت تک بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پھر قرآن اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ اس کا سبب وہی تھی کہ انسان اپنے ماحول سے مانوس ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا جن کو وہ پوچھتی تھی انہوں نے اسے روک رکھا تھا، اور وہ کافر قوم میں سے تھی، تو اس کی بچپن کا براٹ اپ، یہ سب چیزیں ابھی تک اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان کا محل تھا بڑا، اس کی طرف اسے لے جایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی آپ اس محل میں داخل ہو جائیے۔ تو محل کے داخلے پہ اسے یہ محسوس ہوا کہ ایک پانی کا حوض بنا ہوا ہے جس میں سے پانی گزر رہا ہے اور اسے اندر اترنا ہوگا۔ اس نے پائنچے اپنے شلوار کے تھوڑے سے اوپر کیے، ہوتا ہے آدمی جب پانی میں جا رہا ہوتا ہے، اور آگے قدم بڑھانے لگے تو لوگوں نے، حضرت سلمان نے اس سے کہا کہ آپ کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں شیشے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ تو وہ اتنے ٹرانسپیرنٹ تھے کہ وہ دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتے تھے کہ وہاں کوئی شیشے ہیں، تو اصل میں فرش بنا ہوا تھا پورا شیشوں کا، اور محل ہی پورا ایسا تھا۔ تو اس نے جب یہ صنائی دیکھی تو اس کے بعد پھر اب وہ آخری اس کی جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی تک جو بھی کیا اپنے نفس پہ ظلم تھا، اور میں سلمان کے ساتھ جو ہے پروردگار عالم کی اطاعت قبول کرتی ہوں، اسلام لاتی ہوں۔ تو یہ جو حقیقت پسندی کی نفسیات ہوتی ہے، تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے سامنے جب نشانیاں آتی ہیں تو اس سے بھی انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان حقیقت پسند ہو۔ ایک رویہ فرعون کا تھا، سب دیکھ لیا، یقین بھی آ گیا، پھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اصل میں دیکھنا چاہیے کہ اس کی نفسیات کیا ہے۔ کچھ لوگ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے ماننا نہیں۔ تو یہ چیز اللہ کے ہاں کوئی عذر، قابل قبول عذر نہیں ہوگا۔ ہر حال میں انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ دو قوموں کا اور ذکر ہے اور ان کی بھی پھر نفسیات کو واضح کیا گیا ہے، یہ ایک اور ہی نفسیات ہے۔ قوم سمود کے پاس جب حضرت صالح آئے تو دو گروپ بن گئے، ایک طرف ماننے والے ایک طرف نہ ماننے والے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جب اونٹنے والا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی
کہ ایگریکلچرل ایج میں جب پانی سب کچھ ہے، ایک دن پوری بستی کا پانی بند ہو جائے، شرط یہ تھی نا، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن باقی بستی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ساری مصیبت نحوست اے صالح تمہاری ہے اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست ہے. تو حضرت صالح نے جواب دیا کہ یہ میری نحوست تو نہیں ہے، تو تمہارا نصیبہ ہے، تم آزمائے جا رہے ہو. لیکن اصل میں اس میں نفسیات کیا ظاہر ہو رہی ہے، انہوں نے خود نشانی مانگی تھی، خود اپنے لیے ایک دعوت دی تھی، مصیبت کو آ گئی تو انہیں ظاہر بات ہے کہ معجزانہ طریقے سے کچھ معاملہ ہوا ہوگا اور جو کچھ انہوں نے مانگا تھا وہ کر دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے جب نہ مانا تو پھر یہ شرط لگا دی گئی کہ اچھا تم نہیں مان رہے تو اس اونٹنے کو تمہارے لیے ہم مصیبت بنا دیتے ہیں، تم پانی نہیں پی سکتے ایک دن. تو اس پہ انہوں نے کہا یہ تمہاری نحوست ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ الزامی نفسیات. اپنی غلطی ماننے کے بجائے، اعتراف کرنے کے بجائے ہر چیز کا الزام دوسرے پر ڈال دینا. یہی نفسیات قوم لوط کی بھی تھی، یعنی وہ ایک بدترین عادت کا شکار تھے، ہوموسیکچولیٹی کا وہ شکار تھے. تو ان کو جب حضرت لوط نے سمجھایا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا نکالو ان لوگوں کو بستی سے، آل لوط کو نکالو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں. یعنی یہ اپنی گندگی انہیں نظر نہیں آئی، بلکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اصل میں ان کو پاکیزگی کا خبط لاحق ہے. تو ایسے خبطی لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، انہیں نکالو. تو یہ بھی وہ نفسیات ہے. تو اس میں سے جو نفسیات بھی انسان میں ناشکری کی نفسیات ہے، عدم اعتراف کی نفسیات ہے، انسان میں الزامی نفسیات ہے، ان میں سے جو نفسیات بھی ہوگی، آپ سچائی بالکل برہنہ ہو کے بھی سامنے آ جائے، کوئی نہیں مانے گا، کبھی نہیں مانتے لوگ. کون مانتے ہیں؟ یا تو موسیٰ علیہ السلام جیسے لوگ، اعتراف کی نفسیات، یا داؤد و سلمان جیسے لوگ، شکر گزاری کی نفسیات، جو ہر چیز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو خدا میں جینے والے اور اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے، کمزور انسان سمجھنے والے لوگ، یہی لوگ ہیں جو حق کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو یہ ہے اصل میں اس پوری سورت کا میسج. اور آخر میں اب خاتمہ سورت ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعوت تو نشانیوں پہ ہی کھڑی ہوئی ہے، اور جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اندھے ہیں، بجائے اس کے کہ اس پروردگار کا شکر کریں جس نے ساری نعمتیں دی ہیں، ان رسولوں کا احسان مانیں جنہیں پروردگار نے بھیجا ہے، ان پہ سلامتی، ان پہ درود بھیجیں. اس کو کرنے کے بجائے یہ غیر اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری نشانیاں پیش کی آسمان و زمین کی کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اسی کا پیغام برحق ہے، اسی کی ملاقات برحق ہے. لیکن ان کا رویہ کیا ہے؟ آخرت کے باب میں ان کا علم الجھاؤ کا شکار ہے. یعنی جب آدمی جب نہیں مان رہا ہوتا تو پھر وہ الجھ کر آ جاتا ہے. حقائق سامنے آنے کے باوجود جب نہیں مانتا تو پھر انسان الجھ کر آ جاتا ہے. پھر انسان جیسا کہ یہاں لکھا ہے کہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر انسان اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر بے جا اعتراضات کرنے لگتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کے سب اٹھائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ جو لوگ مردہ ہیں آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں، اور جو لوگ بہرے ہیں اور پیٹ پھیر کے بھاگے جا رہے ہیں آپ ان کو کیسے سنا سکتے ہیں، جو اندھے ہیں ان کی گمراہی سے آپ انہیں ہدایت پہ کیسے لا سکتے ہیں. آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، وہی لوگ آپ کی بات مانیں گے.